واقعہ دیکھ لیجیے. حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا حالات کیا ہے. بھائیوں کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں گویا کہ کنویں میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے اور ان کو ایسے کنویں میں ڈالا جاتا ہے جہاں ان کی جان کا بھی خطرہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسے حالات میں تقوی کا دامن نہیں چھوڑا. ہر حال میں تقوی سے رہے، اپنی زبان سے غلط الفاظ استعمال نہیں کیے، آنکھوں کا معاملہ ہوا احتیاط کیا، پرہیز کیا، اللہ سے ڈرتے رہے. تو اللہ پاک نے ایک وقت وہ اللہ پاک لایا ہے ان کے لیے کہ اندھیری کوٹری سے نکال کر تخت شاہی تک پہنچایا ہے. اور اللہ پاک حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. او میرے بندوں، یہ واقعہ صرف یوسف کے لیے نہیں ہے. حضرت یوسف کے طرز پر تا صبح قیامت آنے والے حضور کے کوئی بھی امتی اگر حضرت یوسف کے طرز پر چلے گا، فرمایا ہم ان کو اندھیری کوٹری سے نکال کر تخت شاہی تک پہنچائیں گے. ساری رکاوٹوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم دور کریں گے. اندھیری کوٹری سے جا رہے ہیں، مصر کے مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے اور مصر کی مارکیٹ میں بکتے بکتے جاتے ہیں. وہاں عزیز مصر کے گھر میں وہاں ایک حسن ان کا پیچھا کر رہا ہے. زلیخا نام کی عورت عزیز مصر کی بیوی پیچھے ہے اور حضرت یوسف کا پیچھا کر رہی ہے وہ. لیکن حضرت یوسف کو پتا تھا اگر میں اللہ کے احکام کو توڑوں گا اللہ کی مدد ہٹ جائے گی. چاہے میرے پیچھے یہ یوسف زلیخا اور عزیز مصر کی بیوی کیوں نہ ہو، میرا کام ہے تقوی، میرا کام ہے اللہ سے ڈرنا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. انہ ربی احسن مثوائے، میرے آقا نے مجھے اچھے انداز میں رکھا ہے. اگر میں اس کی نمک حرامی کروں، یعنی اللہ پاک نے گویا کہ مجھے یہ زندگی دی ہے، میرے ساتھ کروڑ احسان کیے ہیں، اگر میں اللہ کو ناراض کروں، فرمایا چاہے میرے سامنے گناہ کی شکلیں ہیں، خلوت ہیں، اسباب مہیا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، دروازے بند ہیں، لیکن اگر میں اللہ کو ناراض کروں گا تو اللہ کی مدد میرے پاس سے ہٹ جائے گی. حضرت یوسف علیہ السلام سیدھے اللہ کے پناہ میں آئے، دوڑتے گئے. اللہ پاک نے بھی دیکھا میرا بندہ خلوت میں مجھ سے ڈرتے ہوئے میری پناہ میں آیا ہے. اللہ پاک دروازوں کو کھولتے گئے اور حضرت یوسف کو بچاتے گئے. ساتوں دروازے کھلتے گئے. یوسف علیہ السلام 7 دروازوں کے باہر جب ہے تو عزیز مصر اچانک موجود ہے. حضرت یوسف کی بیوی نے عزیز مصر کی بیوی نے شور مچانا شروع کیا. فرمایا اس آدمی کا کیا بدلہ ہے جو تمہاری گھر والی کے ساتھ غلط ارادہ کرے، سوائے اس کو جیل بھیج دیا جائے. چور کوتوال کو ڈانٹنے لگا. ایسے حالات ہیں، لیکن اللہ پاک دیکھ رہے ہیں میرا بندہ تقوی سے ہے، تنہائی میں مجھے ناراض نہیں کیا ہے اور خلوت میں اس سے مجھے ڈر کر زندگی گزاری ہے. تو اللہ پاک دروازے تو کھولے ہی کھولے، لیکن جب الزام آیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے معصومانہ انداز میں کچھ کہا، پھر اللہ پاک نے گھر میں سے ایک بچے کو گواہی دینے کے لیے کھڑا کر دیا. وشہید شاہد من اہلہا، گھر میں سے ایک بچے نے گواہی دی. اللہ پاک یہ کہنا چاہتے ہیں میرا بندہ جب میری محبت میں بہت آگے نکل جاتا ہے تو میں اسباب کا معاملہ بھی آگے پیچھے کر دیتا ہوں. فرمایا ویسے تو سبب یہ ہے بچہ نہیں بولا کرتا، ابھی اس کی زبان نہیں آئی ہے، لیکن بندہ جب میری محبت میں بہت آگے نکل گیا ہے تو پھر اللہ پاک بچے کو کہتے بول، میرے بندے کا معاملہ ہے، میں اس کو بری کرنا چاہتا ہوں. تو ایک بچہ اپنے گہوارے میں سے بولتا ہے اور حضرت یوسف کی برات کی دلیل بیان کرتا ہے. یہ ہے ہمارا اللہ، فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ مت سمجھنا
کہ صرف یوسف کے لیے ہے، وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو بھی ڈرے گا فرمایا اور صبر کرے گا، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے بدلوں کو ضائع نہیں کرتا، اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ امت محمدیہ کو سنا کر اللہ پاک صرف داستان سنانا نہیں چاہتے، صرف وقت ضائع کرنا نہیں چاہتے، اللہ پاک فضول گوئی سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ قصہ سنا کر اللہ پاک امت محمدیہ کو بتانا چاہتے ہیں، او میرے محبوب کے امتیوں، تم پر حالات آئیں گے، انفرادی حالات ہوں گے، اجتماعی حالات ہوں گے، سوسائٹی کے حالات ہوں گے، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے مزاج کے خلاف حالات ہوں گے، لیکن مرد تقوی سے رہیں، عورتیں تقوی سے رہیں، سوسائٹیاں تقوی سے رہیں، پورا کا پورا معاشرہ تقوی سے رہے، اللہ پاک اس بستی کو فرشتوں کے ذریعے سے گھیر لیں گے اور آسمان سے اللہ پاک مدد کا نظام قائم کرے گا۔ یہ اللہ پاک کا اصول ہے۔ آدمی ذرا تھوڑا سا اللہ کے سامنے تقوی اختیار کر کے متوجہ ہو، ادھر اللہ پاک اس بندے کو ہاتھوں ہاتھ اپنے رحمت کے آغوش میں لے لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، پھر اللہ پاک نے یہاں سے ان کو تخت شاہی تک پہنچایا ہے، بھائیوں کو ان کے پاس اللہ پاک لایا ہے۔ یہ واقعہ ہو گیا اسی مصر کے اندر میں ایک یوسف نامی لڑکا تھا، کپڑے بیچا کرتا تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا، بڑا خوبصورت تھا، عورتوں کی نظریں ان پر لگی ہوئی رہتی تھی، اللہ نے غضب کا حسن دیا تھا۔ ایک عورت نے دیکھا ایک حسین اور جمیل لڑکا یہاں پھیری کرتا ہوا کپڑا بیچنے کے لیے آتا ہے، اب کی مرتبہ آئے تو ذرا میں اس کو کمرے میں بلا لوں اور میں اس سے اپنی غلط خواہشات کو پورا کرنے کا انتظام کروں۔ ایک مرتبہ بھولا بالا بچہ محلے میں چل رہا ہے، اچانک اس عورت نے اپنے کسی نوکرانی کے ذریعے سے اس کو گھر میں بلایا، سیٹھانی صاحب بلاتی ہے، بھولا بالا بچہ کپڑا بیچنے کے لیے اندر چلا گیا، اسے کیا پتا کہ اس کی نیتوں میں کیا ہے۔ جب یہ اندر گیا تو اس عورت نے دروازہ بند کر دیا اور یوں کہا، ہے طلب، ذرا میرا ارادہ وہ ہے جو ایک کسی عورت کا کسی مرد سے ہوتا ہے۔ اب جب اللہ کے نیک بندے نے دیکھا کہ میرے اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، آج تک میں نے میرے اللہ کو ناراض نہیں کیا، میرے اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، فوراً اس آدمی دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا۔ جب آدمی گناہوں سے بچنا چاہتا ہے اللہ شکلیں نکال دیتا ہے، فوراً اللہ پاک سجا دیتے ہیں۔ چنانچہ دل میں آیا کہ ذرا مجھے اجازت دو، مجھے استنجے کا تقاضا ہے، ضرورت پوری کر کے آؤ۔ کیا جاؤ اوپر اپنی ضرورت پوری کرو۔ وہ گیا، پیشاب پخانہ کیا اور غلاظت کو اپنے بدن پر لگا دیا۔ میرا بدن تھوڑی دیر کے لیے گندا ہو مجھے چلے، لیکن میرا دل گندا ہو جائے گا۔ فرمایا میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کی مدد میرے پاس سے ہٹ جائے گی۔ غلاظت لگائی، بدن سے بدبو آ رہی ہے، اسی حالت میں نیچے آیا تو اس عورت نے کہا اس پاگل کو باہر نکالو، چھی چھی یہ گندا آدمی ہے، یہ آدمی کامیاب ہو گیا، میرے اللہ کی نافرمانی مجھ سے نہیں ہوئی، یہ گندگی تو دھل جائے گی، دل گندا ہوتا تو میرا اللہ ناراض ہو جاتا۔ اب یہ مدرسے میں پڑھتا تھا، چنانچہ یہ طالب علم وہاں سے آ رہا ہے مدرسے، راستے میں کوئی نہر پڑتی ہے، اس نے وہاں پر غسل کر دیا اور اپنے بدن کو صاف کر دیا۔ مدرسے میں آ کر کے جب بیٹھا ہے تو اس بچے کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ مدرسے کے استاد نے فرمایا یہ خوشبو کہاں سے؟ چاروں طرف لوگوں نے دیکھا، خوشبو اس بچے کے بدن سے آ رہی تھی۔ اس بچے کو بلایا، بیٹا یہاں آ، معاملہ کوئی الگ ہے، کوئی نرالا معاملہ ہے، کیا بات ہے؟ اس بچے نے روتے ہوئے فرمایا حضرت میں کیا بتاؤں، آج میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے جب زلیخا نے کہا تھا اگر یہ میرا تقاضا پورا نہیں کریں گے ان کو جیل جانا پڑے گا، حضرت یوسف نے فرمایا تھا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، او میرے ربا میں جیل جاؤں وہ پسند ہے لیکن میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تیرا گناہ کروں اور تجھے ناراض کروں۔ چنانچہ یہاں یوسف نامی آدمی نے کہا کہ حضرت ذرا اس عورت نے مجھے بلایا تو ذرا میں نے غلاظت ڈال دی
اور اس کے بعد مجھے اس نے گھر سے نکالا، راستے میں غسل کیا ہے، اس کے بعد یہ بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا بیٹا یہ تقوی کی خوشبو ہے۔ آدمی جب تقوی اختیار کرتا ہے، اپنے گھروں میں برکتیں لانی ہے، سوسائٹی میں رحمتیں اور برکتوں کو لانا ہے، تو اجتماعی طور پر لوگ تقوی پر آ جائے، یہ حل ہے۔ گناہ کے نتیجے میں آدمی بے چین ہوتا ہے، روزی کی برکتیں چلی جاتی ہے، شیطانوں کا حملہ ہوتا ہے، اللہ کی مددیں ہٹ جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا ایک عجیب اصول ہے قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں۔ اب یہ بچہ رات کو سو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام خواب میں آتے ہیں اور فرمایا، اس بچے نے حضرت یوسف کو فرمایا، یوسف تم اللہ کے نبی ہو، تمہارا واقعہ بڑا عجیب تھا، زلیخا آپ کے پیچھے پڑی تھی اور آپ بچ گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا تیرا واقعہ تو مجھ سے بھی زیادہ عجیب ہے، تیرا واقعہ تو مجھ سے بھی زیادہ عجیب ہے، بیٹا تو اپنی زبان باہر نکال۔ اس یوسف نامی یہ پھیری کرنے والے بچے نے اپنی زبان کو نکالا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زبان اس یوسف نامی بچے سے زبان سے لگائی، فرمایا اس بچے کو اللہ پاک نے خوابوں کی تعبیر کا علم دے دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کا علم جانتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس طریقے سے زبان لگانے سے یوسف نامی بچہ جن کا لقب مشکی ہو گیا، یوسف مشکی، ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی، ان کو بھی اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دے دیا۔ میرے بھائیوں، آج عید کے موقع پر ایک مسجد کے ممبر اور محراب سے آنے والے پیارے بھائیوں سے، ہمارے بڑے معزز بھائیوں سے فرمایا، ایک چھوٹا سا بچہ یہ ایک عاجزانہ بات کرتا ہے، بھائیوں اپنے خلوتوں میں اور جلوتوں میں تقوی کو بساؤ، اپنے گھروں میں تقوی کو بساؤ، اپنی مستورات کے لباس میں تقوی لاؤ، اپنی زندگی میں تقوی لاؤ۔ فرمایا کام کرنا الگ ہے، سنتوں کو زندگی میں بسانا الگ ہے، اور یہ تقوی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انی اخشاکم للہ واتقاکم للہ، تم میں سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ اللہ سے خوف کرنے والا ہوں۔ جیسے آپ علیہ السلام کی سنت ظہر کے پہلے کی ہے، آپ کی سنت عصر کے پہلے کی ہے، آپ علیہ السلام کی سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو تقوی سے مزین کیا تھا، تقوی کے بادشاہ تھے۔ فرمایا معمولی مکروہ چیزوں سے اپنے کو بچانے والے تھے۔ آج یہ پیغام دیا جا رہا ہے، آسمانی اور زمینی سارے مسائل کا حل اپنی اپنی زندگیوں میں تقوی کو بسانا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں جو بھی گناہ ہے، کسی بھی لائن کا گناہ ہے، نماز کے چھوڑنے کا ہو، معاملات کی گندگی کا ہو، ماں باپ کو ستانے کا ہو، پڑوسی کو پریشان کرنے کا ہو، راستہ روکنے کا ہو، راستے میں چلنے والی مخلوق کو ستانے کا ہو، فرمایا یا ہے کہ کسی بھی لائن کا اللہ کے مخلوق سے اس کا تعلق ہو، یا ہے کہ اللہ کی ذات کا معاملہ ہو، اپنی زندگی میں جو اللہ کی نافرمانیاں ہے، آدمی ان کو آگ لگا دے، آدمی ان کو اپنے گھروں سے نکال دے، انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی آمدنی میں اللہ برکت دیں گے۔ گناہوں کے اثرات یہ ہوتے ہیں، بچہ باپ کے مخالف ہو جاتا ہے، گناہوں کے اثرات یہ ہوتے ہیں، در و دیواریں وحشت ناک نظر آتی ہیں، گناہوں کے اثرات یہ ہوتے ہیں، آدمی کو اپنی ذات سے نفرت ہو جاتی ہے، اور پھر تو گناہ کرتے کرتے آدمی کو خودکشی کرنے کو من چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر دوں اور دنیا سے چلا جاؤں۔ اور جب آدمی تقوی اختیار کرتا ہے تو حالات میں بھی اس کا دل مطمئن رہتا ہے، اس کے دل کو اللہ پاک چین اور سکون دیتا ہے۔ عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اللہ پاک نے خوشی منانے کو کہا، لیکن میرے بھائیوں ایک خوشی جائز ہوتی ہے، ایک خوشی ناجائز ہوتی ہے۔ ہمارے نبی نے بھی خوشی کے موقع پر آپ نے خوشیاں منائی ہے، اور خوشی کے موقع پر خوشی نہ منائے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ رمضان کا مہینہ تھا تو کھانا نہ کھا کر خوش، عید کا دن آیا ہے
کھا کر کے خوش. اب ہمارے اللہ نے کہا کھاؤ اور خوش رہو. اب اگر کوئی یہ کہے نہ میں تو عید کے دن روزہ رکھوں گا، یہ اللہ کا نافرمان ہے. ہمارا اللہ یہ کہتا ہے آج تو تمہیں کھانا ہے، سویاں کھانی ہے، کھجور کھانی ہے. اللہ پاک کھلانا چاہتے ہیں. جس وقت اللہ پاک کا جو حکم ہو اس کو پورا کیا جائے. میرے بھائیوں، سارے مسائل کا حل تعویذ نہیں ہے، کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہے. سارے مسائل کا حل اپنے دل کو پاک صاف کرنا اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اپنی فیملی کی، اپنے بچوں کی، اپنی سوسائٹی کی زندگی کو سنتوں سے مزین کرنا. سنت کے ساتھ آدمی چلے گا، موت کے موقع پر فرشتے استقبال کریں گے. قبر میں جائیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے وہاں جنت کا بستر ہوگا، جہاں جنت کی کھڑکی اللہ پاک کھول دیں گے، جنت کا لباس اللہ پہنائیں گے. میں نے حدیث پاک پڑھی، اس کا خلاصہ یہ ہے، حضور نے فرمایا اگر کوئی میری سنت سے پیار کرے گا، حضور فرما رہے ہیں اگر کوئی میری سنت سے پیار کرے گا 4 چیزوں سے اس کو عزت دوں گا. اللہ تعالیٰ اس کو 4 چیزوں سے اس کی عزت دیں گے. اکرمہ اللہ باربع خصال. نمبر 1، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت دیں گے، اور سب سے زیادہ نیک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب سے زیادہ نیک اللہ کے رسول ہیں، صحابہ ہے، تابعین ہے، سب نیک لوگوں کی روح خوش ہوگی، فرشتے خوش، پاک جنات خوش. فرمایا سارے روحانی مخلوق ہم سے خوش ہو جائے گی، اور جب وہ خوش تو ہمارے سپورٹ کے لیے حاضر، خلوت میں ہو جلوت میں ہو، ہمارے چاروں طرف ہمارے لیے سیکیورٹی بن کر کے حاضر ہو جائیں گے. الحب فی قلوب البررہ. اور کثرت سے ہو سکتا ہے حضور کو خواب میں دیکھے، صحاباؤں کو دیکھے، تسلی کا سامان ہو. اور دوسرا انعام اللہ یہ دیں گے کہ الہیبۃ فی قلوب الفجرہ. فاجروں کے دلوں میں اللہ رعب بٹھا دیں گے. اور سب سے زیادہ گنہگار شیطان ہے، شیطان اس آدمی سے ڈرے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر جس گلی میں جاتے ہیں شیطان اس گلی میں نہیں جاتا. فرمایا جس قدر آدمی کی زندگی میں تقویٰ ہوگا، سنت کا اہتمام ہوگا، فرمایا شیطان بھی ڈرے گا. اور یہ جتنے بھی حالات ہیں وہ سب شیطان کی کارستانی ہے. شیطان ایک دوسروں کے مخالف کسی کو کر رہا ہے، یہ حرکتیں سب شیطان کی ہے. تو آدمی جب سنتوں پر، اور سوسائٹی سنتوں پر آ جائے گی، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہو. اور تیسری بات یہ ہے اللہ پاک ذریعے معاش کا مسئلہ حل کر دیں گے. تھوڑی تھوڑی روزی میں اللہ برکت دیں گے. ایک مرتبہ حضرت ماں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ 4 پائے 80 سال سے ہے اور اس کی ڈوری نہیں ٹوٹی ہے، یہ برکت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک 4 پائے گھر میں ہو، 80 سال سے ہو اور اس کی ڈوری نہ ٹوٹ رہی ہو، اسی کا نام تو برکت ہے. فرمایا یہ ہے تھوڑی تھوڑی روزیوں میں برکت، کہ تھوڑی آمدنی ہو لیکن مہینہ پورا ہونے کے بعد بھی جیب میں پیسے پڑے ہیں. اللہ کا کرم ہے، یہ ہے برکت کا معاملہ. والسعۃ فی الرزق. آج دنیا میں یہ بہت بڑی پریشانی ہے اور یہ سنت کے اہتمام سے ملے گا. اور چوتھی چیز یہ ہے والثقۃ فی الدین. آدمی دین پر جمتا ہے، آدمی دین پر ڈاوا ڈول نہیں ہوتا. اس کی کشتی یہ کسی موج میں پھنستی نہیں ہے اور آدمی سنتوں کے اہتمام کے نتیجے میں پار نکل جاتا ہے. میرے بھائیوں، ان سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے عمومی طور پر جو محنت ہے دعوت اور تبلیغ کی، اور ماشاءاللہ جس کے ذریعے سے یہ رونق ہے، فرمایا یہ چاہے مدارس ہو یا کہ دینی دوسرے مراکز ہو، ان سارے مراکز کے رونق کی وجہ علماء ہو، حفاظ ہو، اس کا اصل سرچشمہ دعوت اور تبلیغ کی مبارک محنت ہے. اصول کے ساتھ ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے، وقت نکال کر 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 3 دن کے لیے. فرمایا اپنے اعتبار سے اللہ کے راستے میں جائیں گے، تہجد کی نماز ملے گی، دین کے حلقے میں بیٹھیں گے، سنت کی تعلیم ہوگی، شوق پیدا ہوگا. اور بہت ممکن ہے کوئی رات آدمی کی ایسی ہو کہ اللہ
اللہ کی نظر محبت اس بندے پر پڑ جائے۔ وہ تو موقع ہوتے ہیں، آدمی کا کام ہے روتے رہنا، روتے رہنا۔ ایک مرتبہ جب اس کی طرف سے نظر محبت ہوگی پھر اللہ پاک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اگر کسی وجہ سے وہ بندہ ادھر ادھر بھٹک جائے گا، اللہ پاک پھسلا کر بلائیں گے، میرے بندے تو تو میرا ہے، میرا لال ہے، تو کہاں بھٹک گیا؟ جلدی سے معافی مانگ لے اور تو آ میرے قدموں میں۔ ایک مرتبہ گویا کہ آدمی کے اوپر اللہ کی نظر محبت لگ جائے، اور نظر محبت لگتی ہے سنتوں کے اہتمام سے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے یہ جو ہمیں موقع دیا ہے، زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملی۔ فرمایا اس زندگی کو آدمی مزین کریں، تقوی سے مزین کریں، اپنے گھروں کو تقوی سے مزین کریں، لباس تقوی والا ہو۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس ہو، 500 کے بجائے 1000 کا جوڑا پہنے، 1000 کے بجائے 1500 کا جوڑا پہنے۔ اللہ نے پیسے دیے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن ہمارا لباس سنت کے مطابق ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو۔ بھائیو، لباس اللہ نے دیا ہے، کوئی ہم کو پانی پلائے وہی پانی اس کے بدن پر بہا دینا، کوئی ہم کو گاڑی بیٹھنے کے لیے دے اور وہی گاڑی اس کے اوپر ڈال دینا، کوئی آدمی ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑواوے اور ہم ہی پتھر لے کر اس کے سر پر مارے، یہ تو احسان فراموشی ہے۔ لباس ہو، جسمانی تندرستی ہو، بال بچے ہو، یہ سب اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر گزاری کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناقدری کرو گے میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ نظر نہیں آتا تو اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے، وہ بھی نظر نہیں آتا۔ کبھی کبھی رات کے اندھیرے میں کسی کو مل جاتا ہے، رات کو 1 بجے ملتا ہے، 3 بجے ملتا ہے، اور اچانک مل گیا، ابھی آدمی سدا سکھی رہے گا۔ اور اللہ کی پکڑ کی بھی شکلیں ایسی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی دل کو پکڑ لیتے ہیں، دل بے چین کر دیتے ہیں، اور دلوں کے چین کا ذریعہ تقویٰ اور تقویٰ اور تقویٰ ہے۔ گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے کو بچانا۔ میرے بھائیوں، آج اس مبارک موقع پر یہ میسیج بھائیوں کو، اور یوں سمجھ لیجئے کہ خاصتاً اس مجمع کو، اور عموماً مشرق مغرب شمال اور جنوب میں بسنے والے پورے امت مسلمہ کو یہ پیغام ہے۔ فرمایا کہ ہم اپنی زندگی کو تقوی سے مزین کریں۔ ہماری زندگی کا تقویٰ زینت ہے، ہماری زندگی کا تقویٰ اچھے چیزیں نہیں ہیں، ہماری زندگی کا زینت یہ تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔